بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل اور پرسوں کے بیان میں اس آیت پاک پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی، اس سلسلے میں کچھ باتیں بتائی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی پورے انسانوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو رب کے بارے میں اور خالق اور پیدا کرنے والے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی تھی۔ اب اللہ کا تو یہ حکم ہے، مگر ہم اس کے بندے ہیں اور ہم سے نافرمانی ہوتی ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے، ہم اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کی بندگی پوری طریقے سے نہیں ادا کر رہے ہیں، اس کے حکموں کو نہیں مان رہے ہیں، تو ہمارے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے ہمارے پاس اب استغفار کا سہارا ہے، گناہوں سے بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا، یہ ایک ہتھیار ہمارے پاس ہے، ایک سہارا ہمارے پاس ہے، ایک سپورٹ ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں، ایک اصولی بات ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ دین اسلام کی یہ خوبی ہے اور یہ خاص چیز ہے کہ اس نے توبے کے دروازے کو کھول کر گناہوں کے دروازے کو بند کیا ہے۔ اس کو دوبارہ سن لیں۔ دین اسلام کی یہ خوبی اور خاص بات ہے کہ اس نے توبے کے دروازے کو کھول کر گناہوں کے دروازے کو بند کیے، جبکہ دوسرے دین و دھرموں میں، مذہبوں میں، جیسے ہندو مت ہے، ہندو مذہب ہے، وہاں پر توبے کا دروازہ بند ہے، اس کی وجہ سے گناہوں کے دروازے وہاں کھل جاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ ہندوؤں کے یہاں اگر کوئی بڑا گناہ کر لے تو ان کا عقیدہ، ان کا تصور یہ ہے کہ اس کو اگلے جنم میں، آئندہ زندگی میں بندر بنایا جائے گا، سور اور خنزیر بنایا جائے گا۔ تو اب ایک گناہ ہونے پر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے تو اگلے جنم میں بندر بننا ہے، خنزیر بننا ہے، تو بننا ہی ہے۔ اب اس پر ایک گناہ کے بعد اور ایک گناہ اور ایک گناہ کے بعد تیسرا گناہ، اس طریقے سے گناہوں کا دروازہ ان کے یہاں کھل جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں معافی اور توبے کا دروازہ نہیں۔ لیکن دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس نے توبے کے دروازے کو کھول کر
گناہوں کے دروازے کو بند کیا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے۔ پھر غلطی ہو گئی تو پھر سچے دل سے سچی توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ پاک معاف کریں گے۔ دیکھو، جان بوجھ کر کرنا ایک ہے، ہونا کر کے کرتے رہنا ایک ہے، اور غلطی کا ہو جانا ایک ہے۔ کوئی جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کرتا ہے، آج کل نوجوان دیوانے کاما کر لیتے ہیں، ویلنگ کرتے، ویلنگ، اللہ اکبر، روڈا میں گاڑی چلاتے چلاتے اوپر کی ویل اٹھاتے، انہوں نیچے آ کو پڑتے، واہ، منڈے پھوڑ لگو، تانگڑیاں توڑ لگو۔ اللہ ہی ہماری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جانے جانے ایسا ہو کر ہے، شب برات بھی، شب لیلۃ القدر بھی، یہ سب منڈے پھوٹنے کی، تانگڑیاں ٹوٹنے کی راتیں ہو گئی۔ ہمارے یہاں پر تمل ناڈو میں پولیساں پوچھتے، بھائی اندر یرو یپو ورپوದು بھائی، اندر منڈے اللہ اڑیگدو بھائی، سرام پھٹتے نا وہ رات کا واتی کر کو، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ہم ایسی نشانی بنا دیے ہیں ایسی مبارک راتوں کو۔ اور بنگلور تو اللہ کی پناہ، اللہ ہی بچائے۔ بنگلور میں تو بعض مسجدوں میں اعلان ہی کر دیا کہ جو ویلنگ میں مرے گا اسے قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہمارے نوجوانوں کو شرارت سوچتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ایک ہے جان بوجھ کر غلطی کرنا، ہونا کر کے کرنا، ایک ہے غلطی کا ہو جانا۔ انسان سوچتا ہے مجھے نہیں کرنا ہے، پابند رہنا ہے، پھر بھی انسان ہے، بشر ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے اس سے۔ دیکھو، روزے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے پوری پابندی کرنی ہے، بغیر کسی غلطی کے، کوتاہی کے، ٹھیک، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ کبھی وضو کرنے گیا، غلطی سے حلق کے نیچے قطرہ پانی اتر گیا، یہ غلطی ہے، کوتاہی۔ ایک ہے جان بوجھ کر کرنا، جان بوجھ کر روزہ توڑنا ہے۔ بعض لوگوں کو پوچھو آج روزہ کیا کر، تو حضرت شرمندہ کرو نہ کو، حضرت کہتے، واہ، انہیں بے شرم، انہیں روزہ توڑ لگو، شرم نہیں سو پھرتا ہے، پان کھا لگو، بیڑیاں پھونک لگو۔ ہمیں پوچھ دے تو اسے شرم آیا تیس کہتے، شرمندہ کرو نہ کو، حضرت کہتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جان بوجھ کر غلطی کرنا، ہونا کر کر نافرمانی کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ غلطی کا ہو جانا یہ الگ بات ہے۔ تو غلطی ہو گئی تو دین اسلام میں اس کا دروازہ کیا؟ توبہ ہے، استغفار ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم معافی مانگ کر پھر اللہ سے ہم قریب ہو جائیں گے۔ دیکھو، دین اسلام کی خوبی ہے یہ کہ اس نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کوئی بھی ایک گاڑی بنانے والا جب بناتا ہے تو بناتے ہوئے ہی اس کے پارٹس جب خراب ہو جائیں تو پھر پارٹس بدلنے کے لیے، اس کو ریپیئر کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو گاڑی کے بنانے والے کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے کوئی گاڑی اس کے پارٹس خراب ہو جائیں تو فوراً جاتے ہیں، اس کے پارٹس لا کر ڈالتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض وقت آپ لوگ سنے ہوں گے کسی کار کے بارے میں، ٹو ویلر کے بارے میں آپس میں لوگ بات کرتے ہیں، وہ کار کیسی، وہ گاڑی کیسی، تو لوگ فوراً بولتے نہیں بھائی وہ فیلئر ہے، بولتے فیلئر کیا ہوا؟ نہیں بھائی اس کے پارٹس ملتے نہیں، وہ ایک بار خراب ہوگی تو تاج پھر کام کی نہیں ہے وہ، تو فیلئر ہو گئی وہ۔ دوسری گاڑی کے بارے میں، یہ گاڑی کب بھی پرواہ نہیں بھائی، کیا ہوا تو بھی فوراً بدل لے سکتے، پارٹس مل جاتے ہیں، میکینک بھی مل جاتا، اس طریقے سے لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی ایک خوبی بتا رہے ہیں کہ اس کے پارٹس بدلے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی کمی خامیاں ہو جائے تو اس کو درست کر سکتے ہیں۔
تو اسی طریقے سے دین اسلام میں انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، وہ اللہ پاک سے معافی تلافی کر لے تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اس کی خوبی ہے. آج جو ہے ایک بہت زبردست، یہ اصل میں حدیث ہے جو بخاری شریف کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اسی نام سے بتایا ہے، سید الاستغفار کے نام سے. بہت سے حضرات کے گروپ میں یہ سید الاستغفار آیا ہوگا، اس کو بعد میں دیکھ لیں. نہیں ابھی اگر دوسروں کے موبائل میں بھی دیکھ رہے ہو تو اس کو کھول لیں. انشاءاللہ پھر مجلس کے بعد بھی آپس میں ایک دوسرے کو سینڈ کر لیں، ایک دوسرے کے ذریعے سے منگوا لیں. یہ سید الاستغفار کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. استغفار کے کلمے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو علیہ توکلت واتوب الیہ، اس طرح مختلف جو ہے الفاظ ہیں استغفار کے. لیکن یہ جو تو استغفار ہے یہ سید الاستغفار ہے. یہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب دیکھو 2 دن جو ہم آیت پاک میں 2 لفظ، ایک رب کی، اللہ ہمارے رب ہیں، اور ایک جو ہے خالق ہونے کی بات، اللہ ہمارا خالق ہے. تو اس استغفار میں بھی یہ 2 ہی چیزوں کو بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور پوری طریقے سے سرنڈر ہو جاتا ہے. وہ کیا؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو رب کی بات بھی آ گئی. لا الہ الا انت، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خلقتنی، اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے. تو دیکھو خلقتنی کی بات بھی آ گئی، اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے. وانا عبدک، اور اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں میں. اب یہ بات کیسی ہوئی؟ جیسے ایک یجمان نوکر سے ناراض ہو جائے اور غصے میں آ کر کہے کہ نکل جا، چلے جا، تو دوسری جگہ دیکھ لے. تو نوکر فوراً بولتا ہے یجمان تم نہ چھوڑ کو میں کہاں جانا سے یجمان، تمہارے سے کہ دوسرے کون یجمان ہی. اس طریقے سے جو ہی بولتا ہے تو فوراً یجمان کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے، کتنے بھی غصے میں ہو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے. اور پھر بندہ آگے یہ کہہ رہا ہے وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اللہ میں آپ کے وعدے اور آپ کے عہد پر قائم ہوں لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا. یجمان کتنا ہوتا ہے کہ اتنا کرتا ہوں یجمان، نہیں کرنا اگر کو کیا بھی نہیں یجمان، ہونا اگر کو کیا بھی کرتا نہیں ہو یجمان. یہ جو انداز ہے، یہ جو الفاظ ہیں، وہ یجمان کے دل کو موہ لیتے ہیں، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بندہ کہتا ہے اللہ میں یہ آپ کے وعدے پر اور آپ کے عہد پر قائم ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکا اللہ. جو عہد و وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بلا کہا، اے اللہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو جو وعدہ ہم نے کیا تھا اللہ ہم اس وعدے پر ہیں، لیکن جتنا ہم سے ہو سکا اللہ. پھر معافی مانگتے ہوئے اعوذ بک من شر ما صنعت، میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام کاموں کے شر سے جو اللہ میں نے کیا ہے. تو فوراً اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں. ابوء بنعمتک علی، اے اللہ اور میرے اوپر جو آپ کی نعمتیں ہیں
ان تمام کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ یجمان آپ کب مجھے کام آئے نہیں کیا، میری بیٹی کی شادی کے وقت میں کیا کیا کرے نہیں کیا، تمہیں میں بیمار پڑ گئے اس ٹائم پر مجھے کیسا دیکھے نہیں کیا۔ اس طریقے سے اگر یجمان کی ایک دو باتوں کو یاد دلا دے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے کام نافرمانی کیے ہوئے ہیں، میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابو بنعمتک علیہ، اللہ آپ کی جو نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا میں اعتراف بھی کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی بہت نعمتیں مجھ پر ہیں، ان تمام نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ ابو بذنبی، اور اللہ ساتھ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اللہ یقیناً مجھ سے گناہ ہوئے، آپ کی طرف سے عطا ہوئی اور اللہ میری طرف سے خطا ہوئی، آپ کی طرف سے نعمتیں ہوئی اور میری طرف سے ناشکریاں ہوئی۔ اللہ میں ان سب کو مانتا ہوں، اللہ میں ان سب کا اقرار کرتا ہوں۔ اس طریقے سے بندہ کہتے ہوئے فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ آپ ہی میرے تمام گناہوں کو بخش دیجئے، اس لیے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ سید الاستغفار ہے۔ اس میں بندہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ سید الاستغفار ہے۔ اس کے بارے میں بخاری شریف میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، دن بھر کا وقت بھی ہے، اور تھوڑی اگر ہم توجہ دے لیں تو انشاءاللہ اس استغفار کو ہم یاد کر لے سکتے ہیں، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ ہم اللہ پاک سے مانگیں، اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سید الاستغفار ہے، جو شخص اس کو صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھے اور رات ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، بس وہ شخص جنتی ہے۔ اللہ، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے یقین کے ساتھ اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ دیکھیں اس میں یقین کی بات ہے اصل، تو یقین کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو بھی مانے اور اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کرے، اقرار کرے، اور اللہ ہی کے رب ہونے کو، خالق ہونے کو اور معبود ہونے کو تسلیم کرے، اور ان سب چیزوں کا اقرار اللہ کے سامنے کرے، تو یقین کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ کو بہت پسند آتی ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اقرار کرے اور میری نعمتوں کا اعتراف کرے اور مانے۔ تو یہ ایک فطری طریقہ ہے، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں استاد سے، والد سے اور مالک سے جس طریقے سے شاگرد ہو، بچہ ہو، نوکر ہو معافی مانگتا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے جو ہے دل دھل جاتے ہیں اور بندہ جو ہے معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج سوال کرتے لوگ، کیا حضرت لوگ عمرے میں جا کو دعائیں کرتے ہیں، اجتماع میں دعا ہوتی ہے، مسجدہ میں دعا کرتے ہیں، سب بھی ہولک ہے، لیکن امت کا حال دیں گے تو ویسا کا ویسا ہے نا، کیا بھی بدلتا نہیں ہے نا؟ ایک سوال ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ دیکھو، ایک بچے نے، بیٹے نے باپ کی سخت نافرمانی کی، باپ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس کو گھر سے باہر کر دیا، نالائق نکل جا، دور ہو جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، اس طریقے سے کہہ کر اس کو باہر کر کے دروازہ بند کر لیا۔ اب ادھر سے چچا آئے، وہ بول رہے ہیں بھائی تمہارا بیٹا نہیں کیا، بچہ کا تو بچہ اچھے، عقل کا کچا اچھے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، معاف کر لو نکاح۔ ادھر سے بچے کے ماموں آ کر بول رہے ہیں بھائی جان
کیا کہ ہوگا ہوگا، چھوڑو بھائی جان، معاف کر لو بھائی جان. تو ادھر سے فلاں، ادھر سے پڑوسی، ادھر سے محلے کے لوگ سب آ کر معافی مانگ رہے ہیں اور بول رہے ہیں بچے کو معاف کر دو، گھر کے اندر جما لو، اپنے گھر میں بلا لو. یہ سب تو بول رہے ہیں، لیکن ادھر باپ کا غصہ ہے کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ اور بڑھ رہا ہے. کیوں؟ وہ پوچھتا ہے کہ دیکھو سب آ کر معافی مانگ رہے ہیں، لیکن جو نالائق غلطی کیا ہے وہ ایک بار بھی منہ کھول کو بولتا نہیں ہے، ابا میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. اس کی وجہ سے باپ کا غصہ اور بڑھ رہا ہے. تو اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. یہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، مرکزوں میں، مکتبوں میں، حرمین شریفین میں سب جگہ دعا ہو رہی ہیں اجتماعات میں، لیکن شرابی ہے، شراب چھوڑ نہیں رہا ہے، جوا کھیلنے والا جوا کھیل رہا ہے، اور حرام کمائی کرنے والا حرام کمائی کر رہا ہے، نافرمانی کرنے والا نافرمانی کر رہا ہے، بے پردگی کرنے والے بے پردگی کر رہے ہیں. اللہ بچائے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی، اتنی پریشانیوں میں بھی، ابھی بھی جو ہے لوگ ٹک ٹاک میں، پب جی میں، گیمبلنگ میں، جوا کھیل کر، شرطاں بن لگ کر موبائل میں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. اب رمضان کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں سے خلاصی کا مہینہ ہے. ایسے وقت میں بھی جبکہ کمائیاں سب جی بند ہیں، تنگیاں ہیں، جکڑ بندیاں ہیں، پابندیاں ہیں، یہ سب ہیں، ایسے وقت میں بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے یہ بیکار کی، لایانی کی، نافرمانی کی چیزوں میں پڑے رہے تو پھر اللہ کو کب رحم آئے گا. یہ بات ہے سوچنے کی. اس لیے حضرات و خواتین اچھی طریقے سے ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں، ان چیزوں کا مذاکرہ کریں. اور یہ تو سید الاستغفار ہے، اس کو عربی الفاظ کے ساتھ بھی، ترجمے کے ساتھ بھی اس کو یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور زندگی بھر اس کو پڑھتے رہیں، صبح و شام کا معمول بھی بنا لیں. انشاءاللہ دیر سویر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش کر جنتیوں میں ہمارا شمار فرمائیں گے. توبہ استغفار ایک انفرادی ہے، ایک اجتماعی ہے. اس وقت ہم سب مل کر جو ہے یہ توبے کے کلمات پڑھیں گے. میں پڑھاتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. اس لیے چونکہ سب مل کر پڑھتے ہیں تو اس میں بجائے سنگولر کے، پلورل واحد کے، جمع کا ہم صیغہ استعمال کریں گے. ربی کی جگہ ربنا کہیں گے، خلقتنی کی جگہ خلقتنا کہیں گے. اس طریقے سے سب مل کر پڑھیں گے. میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ سب مل کر پڑھیں. اللہم انت ربنا لا الہ الا انت خلقتنا ونحن عبیدک ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہم سب کو بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ بہت اہم دعا ہے، اس کو یاد کر لیں. بہت سو کے واٹس ایپ میں یہ دعا آ چکی ہوگی، ورنہ آپس میں شیئر کر لیں، اس کو یاد کر لیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو بےحد قبول فرمائے اور اس مہینے کی برکت رحمت ہمیں عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ختم خواجگاہ کا عمل کرتے ہیں۔ یہ بہت پرتاثیر عمل ہے، اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ آیتیں اور کچھ وظیفے ہیں، ہم سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر دعا بھی ہوگی۔ چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 الله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، 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 الله ولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کو مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کی فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اب دل سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے مراقبے میں بیٹھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. نیت اس طرح کریں، میں متوجہ ہوں قلب کی طرف، قلب متوجہ ہے ذات پاک کی طرف. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ دل کا ذکر ہے، یہ ذکر سری اور قلبی ہے. اللہ کی طرف تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کر یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیں.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا واغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما. اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اب تک کی زندگی کو معاف فرما. اللہ بہت نافرمانیاں ہوئی، بہت ناقدریاں ہوئی، بہت ناشکریاں ہوئی، بہت لاپرواہیاں ہوئی، بہت بے ادبیاں ہوئی. اللہ جی معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آپ ہمیں دیکھتے رہے، ہم آپ کے سامنے گناہ کرتے رہے. اللہ کوئی بچہ دیکھ لیتا کہ باپ اس کو کھڑ کر نوٹ کر رہے ہیں تو فوراً وہ غلطی سے باز آ جاتا ہے. کوئی شاگرد یہ محسوس کرے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، وہ غلطی چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہم اتنے بڑے ہو کر بھی ہمارے ذہنوں میں یہ تصور، یہ خیال نہیں آیا کہ آپ سب سے بڑے دیکھ رہے ہیں. اللہ ہم آپ کے ڈر سے، اللہ ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا. اللہ معاف فرما دیجیے. ایک چھوٹا بچہ بھی دیکھ لیتا تو ہم گناہ سے باز آ جاتے، ڈر جاتے. اللہ ہماری طرف دیکھنے والوں میں ہم نے آپ کو ایک چھوٹے بچے سے بھی کمزور سمجھا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. آپ تو سب سے بڑے ہیں اللہ. اللہ اکبر ہے. اللہ آپ سب سے بڑے ہیں. اللہ دنیا میں جب ہم آئے تو ہماری کان میں سب سے پہلے یہی آواز ڈالی گئی تھی اذان کے ذریعے سے، اللہ اکبر. لیکن زندگی گزر گئی. اللہ آپ کی بڑائی ہمارے دلوں میں نہیں آئی ہے. اللہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اللہ یہ ہماری سب سے بڑی نادانی ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کی عظمت کو سمجھا دیجیے. اللہ آپ کی بڑائی کو دلوں میں بٹھا دیجیے. اللہ آپ کے ڈر سے اللہ گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دیجیے. اللہ لوگوں کے ڈر سے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اے اللہ اس کو نکال کر اے اللہ آپ سے ڈرنے والا بنا دیجیے. اللہ اے اللہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کا ہم کو مصداق بنا دیجیے. اللہ تیرے سامنے کھڑنے کا تصور عطا فرما دیجیے. اللہ اے کریم آقا سچی توبہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. اللہ اے اللہ سید الاستغفار کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اللہ سب کو اہل جنت میں شامل فرمائیے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اللہ ہر دن امت کی پریشانیاں ہی سامنے آ رہی ہے. اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے اللہ تمل ناڈو کے 60 لوگ دہلی میں ایک جگہ کوارنٹائن میں رکھے گئے ہیں. اللہ ان کا کہنا ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، نہ سحر کے لیے کوئی انتظام ہے، باوجود بار بار کہنے کے بھی کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ وہ آپ کے بندے کوئی ایک کیلا کھا کر، ایک موز کھا کر، کوئی ایک بسکٹ کھا کر، ایک چھوٹی سی چیز پی کر اے اللہ وہ آپ کے بارگاہ میں اے اللہ آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ
اس میں بی پی پیشنٹ بھی ہے اللہ، شوگر کے پیشنٹ بھی ہے اللہ، بڑی عمر والے بھی ہے اللہ، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اللہ، امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ یہ بڑی آزمائش آ چکی ہے اللہ، امت پر ہر تھوڑے وقفے سے ایک نئی پریشانی آ رہی ہے اللہ، نئی مصیبتیں آ رہی ہے اللہ۔ ایک مصیبت چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس سے بڑھ کر ایک دوسری بڑی مصیبت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اللہ۔ اللہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، پوری امت کو وبا سے بچائیے اللہ، بلا سے بچائیے اللہ، زہر سے بچائیے اللہ، سحر سے بچائیے اللہ، بھوت پری کے اثر سے بچائیے اللہ، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ، انسانیت کو انصاف عطا فرمائیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے اللہ، باطل کا مکالہ فرمائیے اللہ۔ اللہ کہاں تک دشمنی بڑھتی جا رہی ہے اللہ، بیماریوں میں بھی تقسیم ہو چکی ہے اللہ، ہسپتالوں میں بھی برتاؤ الگ الگ ہو رہا ہے اللہ، مسلمانوں کو الگ کیا جا رہا ہے، غیروں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، چھوٹی موٹی دکان والے بھی اللہ، اس کے پاس اے اللہ کوئی مسلمان دکاندار ہو تو اس کے پاس لوگ لینے نہیں آ رہے ہیں اللہ، اور کوئی کسی غیر کی دکان میں جا رہا ہے تو وہ بھی بھیج دے رہا ہے کہ تم چلے جاؤ، تو یہاں مت آؤ، میری دکان سے مت خریدو۔ اللہ اتنی نفرت پھیلا دی گئی ہے اللہ، اتنی منافرت لوگوں میں اللہ بھڑکا دی گئی ہے اللہ۔ اللہ اس کو دور فرمائیے اللہ، دلوں کو پاک فرمائیے اللہ، اے اللہ دلوں کے بھڑاس کو نکال دیجیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مکالہ فرمائیے، انسانیت کو سکون کا سانس نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں معلوم نہیں کون کیسی حالت میں ہے اللہ، اے اللہ کسی کو افطار میسر ہو تو سحری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ، سحری ملتی ہے تو افطار ملے گا، اے اللہ معلوم نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے اللہ۔ اللہ جن کو آپ نے نعمتوں سے نوازا ہے اللہ، نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے، غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، مستحقین تک اے اللہ زکوٰۃ کو، فطرے کو، صدقے کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے اللہ، کوئی بھی بغیر سحر کے روزہ نہ رکھے اللہ۔ اے اللہ ایسی صورتیں پیدا فرما دیجیے اللہ، اہل ثروت کو، اہل دولت کو توفیق دے دیجیے اللہ، وہ اپنے مال کو آپ ہی کی دی ہوئی چیزیں ہیں اللہ۔ کتنے لوگ ہیں اللہ خربوں کی دولت لے جا کر سوئس بینک میں رکھے ہیں اللہ، وہ نہ ان کے کام کی ہے نہ کسی اور کے کام کی ہے اللہ، اور مر کے جاتے ہیں تو کوئی اور نکال بھی نہیں سکتا اللہ، دشمنوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اللہ، اور وہ ساری دولت اسلام کے خلاف سازشوں میں خرچ ہو رہی ہے اللہ۔ اللہ ہمارے نے مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے اللہ، صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ، دولت مندوں کو، ثروت والوں کو اے اللہ صحیح توفیق عطا فرمائے، ان کی دھن دولت کہاں سے صرف ہو رہی ہے، کہاں بیجا لگ رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، غریبوں کو دینے دل نہیں آتا ہے اللہ، تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں اللہ، غریبوں کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ انہی غریبوں کو رکھ کر انہوں نے اپنے کارخانے چلائے، کمپنیاں چلائی، دکانیں چلائی اللہ، انہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تنخواہ نہیں دی جائے گی اللہ۔ یہ بھی تو بیوی بچے والے ہیں اللہ، ان کے سامنے بھی روزہ ہے اللہ، عید کے دن آنے والے ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے اللہ، پوری انسانیت کو صحیح سمجھ عطا دیجیے اے اللہ، سب کو نیک بنا دیجیے اللہ، ایک بنا دیجیے اللہ، اچھے بنا دیجیے اللہ، سچے بنا دیجیے اللہ، اے اللہ سب کو آپ کے فرما بردار بنا دیجیے اللہ۔ اللہ ایک بار آپ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ، آپ ناراض ہو چکے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ، اپنے دروں کو کھول دیجیے اللہ، اپنے گھروں کو کھول دیجیے اللہ، اے اللہ حرمین شریفین کو آباد فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، اے اللہ یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے، مرحومین کی بخشش فرمائیے، بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، گھر بار میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، جوان بچوں کے نکاحوں کو آسان فرمائیے، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ، سب کی اللہ